وہ صدیق کے جن کو انبیاء کرام کے بعد فرمایا کہ آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، وہ ابو بکر جو صحابہ کرام تمام صحابہ کرام سے فہم و ادراک میں ممتاز، وہ ابو بکر جو تمام صحابہ کرام سے علمی مرتبے میں ممتاز، وہ ابو بکر جو تمام صحابہ سے مال و دولت میں ممتاز، وہ ابو بکر جو تمام صحابہ میں صحابی ہونے میں ممتاز، اور وہ ابو بکر جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے مال سے زیادہ کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ وہی ابو بکر جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، وہ ابو بکر جو غار ثور میں بھی میرے ساتھ رہے، میں چاہتا ہوں اے ابو بکر تم حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ رہو۔ وہ ابو بکر جن کے بارے میں میرے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں تم داخل ہوگے، اور وہی جن کے بارے میں ارشاد فرمایا مزید کہ میری امت پر قیامت تک یہ ضروری ہے کہ وہ ابو بکر کا شکریہ ادا کریں، اور انہی کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ مقام کے حاصل۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بے شمار خصوصیات آپ کو عطا فرمائی۔ ان میں سے کچھ خصوصیات کو حدیث پاک میں ذکر کیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کا نام صدیق رکھا، کسی اور کا نام صدیق نہیں رکھا۔ اور دوسری خصوصیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ غار ثور میں حضور کے ساتھ رہے۔ اور ایک تیسری خصوصیت ذکر کی، راوی فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ ہجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفیق سفر تھے۔ اور چوتھا مقام جو ہے بہت بڑا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی حیات میں ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تم صحابہ کی امامت فرماؤ اور یہ لوگ تمہارے مقتدی بنے۔ اور آگے چلیے، حضرت ابو بکر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ خود صحابی ہیں، آپ کے باپ ابو قحافہ بھی صحابی، آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی صحابی، اور ان کے بیٹے ابو محمد ابو عتیق محمد وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ آپ کی 4 نسلیں، آپ چوتھی نسل کے صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اتنا بڑا مقام ہے۔ آج کسی دنیا دار کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں بہت بڑا مقام ہے، بڑی شخصیت کا حامل ہے۔ آؤ تمہیں اس دور کی طرف لے چلوں جب اسلام کا ابتدائی دور تھا۔
اس ابتدائی دور کے اندر کلمہ گو کم تھے. نبی علیہ السلام اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے، لیکن اس وقت میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی بیٹیاں آپ سے بیان فرماتی ہیں، اے ابا یہ کفار و مشرکین ہمارے مکان کی طرف پتھر پھینکتے ہیں، کبھی تو یہ پتھر ہماری ماں کو لگتا ہے، کبھی یہ پتھر ہمارے اوپر لگتا ہے، کبھی یہ پتھر ہمارے مکان کی طرف لگتا ہے. اس وقت نبی کی بیٹی بھی سوچتی ہے کہ ہمارے ماننے والا کون ہے. تو اس وقت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی آپ کی بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن ابو بکر آپ کو ماننے کے لیے تیار ہے. اور چلو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے میرے نبی کو جب معراج حاصل ہوئی، مختصر سے وقت میں میرے آقا نے معراج کا سفر کیا، اور عقلیں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی کہ حضور نے کتنے سے وقت میں معراج کا سفر طے کیا، اور اتنے مختصر سے وقت میں آپ نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، انبیاء کرام کی امامت فرمائی. اور امامت فرمانے والا کون ہے؟ وہ نبیوں کا سردار ہے. وہ تو اس وقت جو اذان کہنے والا تھا وہ جبریل امین تھے، جو تمام فرشتوں کے سردار ہے. اذان کہنے والا فرشتوں کا سردار، امامت فرمانے والے تمام نبیوں کے سردار، جن کے پیچھے نماز پڑھنے والے ابراہیم بھی ہیں، لوط بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، یحییٰ بھی ہیں، زکریا بھی ہیں. امامت کتنی پیاری ہے. امامت فرماتے ہیں نبیوں کے سردار، اور تمام انبیاء آپ کے پیچھے آپ کے اقتدا کرتے ہیں، آپ کے مقتدی ہیں. تو جب سرکار نے اتنے سے مختصر وقت میں رب ذوالجلال کا دیدار بھی کیا، اللہ کی طرف سے تحفے بھی حاصل ہوئے، پھر سرکار نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل کہ مختصر سے وقت میں، اتنے سے وقت میں نے رب کا دیدار بھی کر لیا، انبیاء کی امامت بھی فرما لی، اللہ کی طرف سے تحفے بھی حاصل ہو گئے، اللہ سے گفتگو بھی ہو گئی. اب اتنی سی بات کو دنیا پہ مانے گا کون؟ آج تو انسان مان سکتا ہے کہ سفر وغیرہ کا معاملہ جہاز وغیرہ کے ذریعے طے کیا جا سکتا ہے، طیاروں کے ذریعے طے کیا جا سکتا ہے. 1 منٹ میں یہاں ہے، 1 گھنٹے میں انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. لیکن وہ دور ایسا تھا جس میں کلمہ پڑھنے والے کم تھے، اس بات کو تسلیم کرنے والے کم تھے. اس وقت نبی نے جبریل سے فرمایا، جبریل اس بات کو مانے گا کون، تسلیم کون کرے گا؟ تو اس وقت جبریل نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ کوئی مانے نہ مانے، آپ کا غلام ابو بکر اس بات کو مانے گا. تو جب آیت کریمہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، سچائی کو لے کر ہمارے آقا تشریف فرما ہوئے، اور اس سچائی کی جو تصدیق کی ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام حاصل کرنے کے لیے جبریل امین بھی طلب کرتے ہیں. حضرت جبریل امین سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے جبریل تم فرشتوں کے سردار ہو. تو جبریل امین نے کہا، یا اللہ میں فرشتوں کا سردار بھی ہوں، اور مجھے ایک یہ مقام حاصل ہے کہ میں تمام انبیاء کی بارگاہ کے اندر آپ کا پیغام لے کے پہنچا کرتا تھا. مجھے بہت بڑا مقام حاصل ہے، لیکن رب نے ارشاد فرمایا، اے جبریل تم اور کیا مقام چاہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کیا، یا اللہ میں یہ مقام چاہتا ہوں کہ میں نبی کونین پیغمبر آخری الزماں کا غلام ابو بکر بن جاؤں، ان کا معاملہ مجھے حاصل ہو جائے، نبی کی بارگاہ کے اندر حاضری کا شرف حاصل کرتا رہوں.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا ابتدائی دور ہے، ابھی زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس وقت ابتدائی دور میں اسلام کی تبلیغ اعلان نہیں کی جاتی تھی، خفیہ طور پر اسلام کی نشر و اشاعت کی جاتی تھی، تبلیغ کی جاتی تھی۔ اس وقت حضرت ابو بکر میرے آقا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دو کہ میں اسلام کی تبلیغ کو اعلان کروں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر ابھی ہم تعداد میں کم ہیں، ابھی کچھ دیر کے لیے رکے رہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کے دل میں ایمان کا جذبہ اتنا زیادہ ہے، کچھ سماں گزرا، کچھ وقت گزرا، کچھ دن گزرے، پھر بارگاہ نبوی میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دو کہ میں اسلام کی تبلیغ کو اعلان کروں۔ نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا اے ابو بکر ابھی تعداد میں کم ہے، ذرا کچھ دن ٹھہرو۔ لیکن آپ کے دل میں اسلام کی محبت اتنی زیادہ تھی، جوش ایمان اتنا زیادہ تھا، آپ پھر بارگاہ نبوی میں حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرماؤ کہ میں اسلام کی تبلیغ کا حکم اعلان کر دوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس جذبے کو دیکھ کر آپ کو اجازت عطا فرما دی۔ جب ابو بکر کو اجازت حاصل ہوئی ہے آپ چلے جاتے ہیں، جا کے مسجد حرام کے سامنے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اعلان اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ جب اسلام کی دعوت دی کفار و مشرکین دیکھ کے ان کے سینے آگ سے جل گئے، ان کے سینے جل کر خاک ہو گئے، سب کے سب وہاں پہ حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یہ کیا فرما رہے ہیں اسلام کی تبلیغ کو، اس کا حکم اعلان فرما رہے ہیں۔ اس وقت ان کفار و مشرکین نے مل کر آپ پر ایک قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا سخت، اتنا شدید حملہ کیا کہ آپ کو اتنا زیادہ زخمی کر دیا، آپ کا جسم خون سے زخموں سے چھلنی ہو گیا، جسم سے خون بہنے لگ گیا، آپ کے جسم میں ہوش باقی نہ رہا، آپ بے ہوش پڑ گئے، ایک جگہ پہ پڑے ہیں، تمام لوگ آپ کے ارد گرد و نواح کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر کا کیا حال ہو چکا ہے، اور یہ باتیں کر رہے ہیں شاید اب اس کے بعد ابو بکر نبی کی بات نہ کریں گے، نبی کے کلمے کی بات نہ کریں گے، نبی کے دین کی بات نہ کریں گے، اس اسلام کی بات نہ کریں گے۔ حضرات اسی بات کو دیکھتے ہوئے ابھی آپ کا ہوش نہیں آیا ہے، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں وہاں سے واپس، جب واپس چلے گئے، واپس جانے کے بعد کچھ لوگ وہاں پہ رشتہ دار آپ کے اقربا وہاں پہ موجود ہے، تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب افاقہ حاصل ہوتا ہے، جب ہوش آتا ہے، تو ابو بکر صدیق کے زبان سے نکلتا ہے کہ میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کی خیریت پوچھتے ہیں کہ رسول عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال کیا ہے۔ یہ سن کر اور رشتہ داروں کو غصہ آ گیا، واپس چلے گئے۔ جب واپس چلے گئے تو آپ کے پاس آپ کی والدہ بچ گئی۔ جب والدہ آپ کے پاس کھڑی ہے، آپ کہہ رہے ہیں بیٹا کچھ کھا لو، بیٹا کچھ پی لو، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، آپ بالکل وہاں پہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہیں، ایک جگہ پہ بے ہوش پڑے ہیں، سرکار کی دید کی طرف ہے، تو سرکار کی دید کی طرف ہے۔ المختصر یہ کہ
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کو محبت اتنی زیادہ تھی، اسلام سے محبت اتنی زیادہ تھی، آپ اپنا تن دولت جان سب کچھ قربان کر سکتے تھے، لیکن نبی کا دیا ہوا دین کبھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا دیا ہوا دین کبھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تو والدہ نے جب آپ حضرت صدیق اکبر کو ہوش آ گئی، والدہ سے آخری والدہ نے کھانا پیش کیا، واپس کر دیا، کہا نہیں کھاؤں گا، پانی پیش کیا، کہا نہیں کھاؤں گا۔ اے ابوبکر چاہتے کیا ہو؟ کہا اے میری اماں جان، جب تک میں میرے آقا کا حال معلوم نہ کر لوں تب تک میں خدا کی قسم پانی کا قطرہ بھی اپنے لبوں پر نہیں لگاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے فرمایا اے میری ماں چلی جاؤ حضرت عمر کی بہن کے پاس، ام جمیل کے پاس چلی جاؤ، وہ ایمان میں داخل ہو چکی ہے، ان کو نبی کے حالات کا پتہ ہے، نبی کی خیریت کا پتہ ہے۔ آپ کی والدہ چلی جاتی ہے حضرت عمر کی بہن ام جمیل کے پاس، وہاں سے سرکار کی خیریت پوچھتی ہے، سرکار کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ والدہ تو اتنا نہیں جانتی تھی کیونکہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس دور میں، والدہ سرکار کے بارے میں اتنا نہیں جانتی تھی۔ آپ نے وہ حضرت عمر کی بہن کو اپنے ساتھ لے لیا، حضرت ابوبکر کے پاس حاضر ہو گئی۔ حضرت ابوبکر نے جب سرکار کی خیریت معلوم ہو کی تو کہا سرکار خیریت سے ہے، تو پوچھا کہ اس وقت میرے آقا کہاں پہ تشریف فرما ہے؟ تو میں جمیل نے بتایا کہ سرکار فلاں جگہ پہ حاضر ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا اے میری ماں، اب مجھے اب سرکار کی بارگاہ کے اندر لے چلیے، جب تک مجھے چین حاصل نہیں ہوگا، جب تک میں اپنے پیارے کو دیکھ نہ لوں، اپنے محبوب کو دیکھ نہ لوں، اس وقت تک میرے دل میں سکون حاصل نہ ہوگا، میرے دل کو قرار حاصل نہ ہوگا۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی تو بوڑھی ماں آپ کو لے چلتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، جیسے ہی چہرے انور کو دیکھتے ہیں آپ رونے لگ جاتے ہیں، آپ کو دیکھ کر آپ کا ذکر، آپ کا جسم جو ہے زخموں میں چھلی دیکھ کر سرکار بھی رونے لگ جاتے ہیں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ آتے ہی سرکار اپنے صحابی کو، اپنے پیارے کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں، تب یہ صدیق اکبر کو چین و قرار بھی حاصل ہو جاتا ہے، محبوب کے دین کی طرف بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہ مقام ہے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا چلوں۔ مولانا شہنواز قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ بھی جلوہ گر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کی طرف ایک بات کو اشارہ کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول روایت کرتے ہیں، حضرت انس کا نام ہے، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی کیا تم نے تیاری کر لی؟ کہا تیاری تو میرے پاس کوئی خاص نہیں ہے، لیکن سرکار علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا میرے صحابی تم تیار ہو، جنت کے لیے تم نے اعمال کر لیے ہیں۔ تو اس وقت حضرت اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ تیاری تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن مجھے تیرے پیاروں سے پیار ہے، جو بندے تجھ سے محبت کرتے ہیں مجھے ان سے پیار ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ایسی محبت فرماتے ہیں، مجھ سے ایسی محبت فرماتے ہیں کہ میری امت میں جنت میں سب سے پہلے ان کا دخول ہوگا۔ تو کہا
تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ابو بکر صدیق سے محبت فرماتا ہوں۔ تو رسول نے ارشاد فرمایا جو بندہ میرے پیاروں سے محبت فرماتا ہے کل محشر کے میدان میں اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک انگوٹھی مبارک آپ کو دی، کہا اے ابوبکر نقاش کے پاس چلے جاؤ، جو انگوٹھی پہ نقش کرتا ہے اس پہ لا الہ الا اللہ کو نقش کر کے لے آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے اس فرمان پر عمل پیرا ہو کے آپ نقاش کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب اس نقاش کے پاس پہنچتے ہیں، نقاش کو کہتے ہیں کہ اس پر لکھ دو، اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو، تو وہ نقاش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیتا ہے۔ جبریل امی حاضر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آگے ابوبکر بھی صدیق بھی لکھ دو۔ حضرت ابوبکر صدیق جب اس انگوٹھی کو لے کر واپس آتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ مقام صدیق اکبر دیکھو، جب سرکار نے اس انگوٹھی کو دیکھا، اس انگوٹھی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آگے ابوبکر صدیق لکھا ہوا تھا، سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے ابوبکر میں نے تو کہا تھا کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لاؤ۔ تو سرکار کی بارگاہ کے اندر حضرت ابوبکر ارشاد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری محبت کو یہ گوارا نہیں، میری عقل کو یہ تسلیم نہیں کہ اللہ کے نام سے آپ کے نام کو جدا دیکھ سکوں۔ تو اس وقت جبریل امی حاضر ہو گئے تو کہا اے نبی جس طرح ابوبکر کو خدا کے نام سے آپ کا نام الگ کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اسی طرح آپ کے رب کو آپ کے نام سے ابوبکر کا نام جدا کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ